ہمارے بزرگ کہتے ہیں اگر کسی کے وقت سولے ہو نا، اگر کسی کی حالت بہتر ہو، اگر اللہ اس پہ راضی ہو تو زندگی کا ایک لمحہ اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے. اس کی زندگی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وہ کہنے لگی میں تو یہی سوچ رہی تھی، اسی پہ ہنسی نکل گئی، سوچ میں پڑ گئی، اتنی سی لغزش کی یہ سزا جو تمام وقت اس میں مصروف ہے، محو آرام ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ بات دل میں کر گئی، اثر کر گئی. وہاں سے وہ دوڑ پڑا، دوڑ کے واپس اپنے نانا حضرت خواجہ توختہ کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہنے لگے نانا شاہی چھوڑ دی ہے، سلطنت چھوڑ دی ہے، تخت کو ٹھکرا دیا ہے. تاریخ تصوف اس بات کی گواہی دیتی ہے، ہر وہ شخص جس نے بادشاہی چھوڑی، وہ بادشاہی اور فقر اختیار کیا، وہ لوٹ کے بادشاہی کی طرف پھر کبھی نہیں آیا. ایسے منظر موجود ہیں، بادشاہوں نے گدڑیوں کو اختیار کیا لیکن پھر مست ہو گئے. یہ کہیں مثال نہیں ملتی کہ کسی نے گدڑی کو چھوڑا ہو اور تخت کی طرف گیا ہو. یہ مثالیں ایک نہیں کتنی موجود ہیں کہ تختوں کو چھوڑ کے لوگوں نے اس تصوف کی گدڑی کو اختیار کیا. اس لیے حضرات محترم، یہ وہ فقیر درویش دوڑتا گیا، حضرت خواجہ توختہ سے کہا ٹھوکر مار دی، بس تخت چھوڑ دیے، اب مجھے اللہ کے راستے پہ لگاؤں، اب مجھے کوئی میری ہدایت کا کوئی بندوبست کرو. آپ نے ان کو بتایا یہ نوافل پڑھو، یہ نمازیں پڑھو، یہ تسبیحات پڑھو، یہ کرو وہ کرو. 1 سال گزر گیا. سال کے بعد پھر اپنے نانا کے پاس حاضر ہو کے کہنے لگے سال گزر گیا، ابھی دل میں کچھ تبدیلی نہیں آئی، کائنات ابھی دل کی بدلی نہیں ہے، کچھ اور کرن کرے. آپ نے کہا اچھا تمہیں 1 سال کے بعد بھی تیری تشنگی موجود ہے؟ کہا ایسے کر، اس جنگل میں جا. اس جنگل میں ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہے ایک جھونپڑے میں، اس کے پاس جانا، اس سے کہنا مجھے پانی پلاؤ. وہ تمہیں ایک گلاس میں پیالے میں مٹی کے آپ خورے میں پانی دے گا. پانی پینا نہیں، ہونٹوں تک لانا اور اس کو پھینک دینا اور توڑ دینا. پھر دوسرا گلاس مانگنا، وہ بھی توڑ دینا. جتنے وہاں پیالے پڑے سب برباد کر دینا. اور پھر جب آخری پیالہ بھی ٹوٹ جائے نا تو بابے کو رکھ کے تھپڑ مارنا اور اس کو پھر جو وہ کہے وہ آ کے مجھے بتانا. کہتے ہیں انہوں نے ایسا کیا، وہ گئے کہا پانی پلاؤ، بابے نے پانی پلایا، آپ خورے کو ٹھنڈا کیا، وہ پیش کیا، وہ لبوں تک لے گیا، اٹھا کے پھینک دیا. یہ کیا بڈھے تماشا بنائے ہوئے ہے، پکھنڈ بنا کے بیٹھے ہو یہاں، میں لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوں، پانی کا ایک پیالہ تو پلا نہیں سکتے. اس نے کہا بسم اللہ کر کے دوسرا پیالہ لیا، اسے ٹھنڈا کیا، اس میں پانی ڈال کے پیش کیا. حسب حکم جو انہوں نے کہا تھا وہ کرتا رہا، سارے پیالے توڑ دیے. آخری جب پیالہ ٹوٹ گیا تو کہا پکھنڈی بڈھے یہاں تماشا لگا کے بیٹھے ہوئے ہو، ایک مسافر کو پانی تو پلا نہیں سکتے. ساتھ ہی تھے اس کو ایک چپت ماری، وہ بڈھا ہڈیوں کا جنا ہوا وہ نیچے گر گیا اور پھر کھڑا ہو کے کہنے لگا ہاتھ جوڑ کے مجھے معاف کر دو، تمہیں بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، میرے تن پہ گوشت نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اور چیز نہیں ہے، ہڈیاں ہیں، تم نے مارا، تمہیں ہڈیاں چبھی ہوں گی، تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی، میں تمہیں اللہ کے واسطے سے معافی مانگتا ہوں. آپ دوڑ کے واپس گئے، نانا کے پاس جا کے کہنے لگے یہ ہوا. کہا جب یہ مقام آ گیا نا تیری زندگی میں پھر مجھ کو بتانا دنیا دل کی بدلی ہے یا نہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. اس لیے حضرات محترم میری دعا ہے اللہ آپ کو ایسے لمحے نصیب کرے، اللہ آپ کو ایسی سعادت کی گھڑیاں نصیب کرے جو دل کی دنیا کو بدلنے کے اہل بنا دے. میں دعا گوں سب دوستوں کے لیے، اپنے سب عزیزوں کے لیے، سب بھائیوں کے لیے. میں ایک بات کی جسارت ضرور کروں گا. کل میرا پرسوں وہ وائس آف امریکہ والوں نے انٹرویو لیا، انہوں نے باتیں پوچھی مجھ سے، اور لیکن ایک بات میں نے وہاں بھی اپنی طبیعت کے مطابق کی ہے، میں آج بھی یہاں کہہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہمارا دین ناشکری کا درس نہیں دیتا،
ہمارا دین ناشکری اور نا احسان فراموشی کا سبق نہیں دیتا۔ میں ہمارے وہ دوست جو اس ملک میں رہتے ہیں، جو یہاں قیام پذیر ہیں، میری ان سے یہ درخواست ہے، آپ ناشکری کا مظہر نہ بنیں، آپ احسان فراموشی کا مظہر نہ بنیں۔ آج ہمارے ملک میں سیلاب ہے، انتہائی شدید سیلاب ہے، اور میں نے 1992 کا سیلاب بھی دیکھا تھا۔ میں نے اس وقت بھی ہمارے علاقے میں 9 10 فٹ پانی جو ہے وہ آیا، لیکن یہ سیلاب اور اس سیلاب میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ وہ تیسرے دن چوتھے دن پانی چلا گیا، لیکن یہ آج بھی سندھ کے بعض خطوں میں پانی دندنا رہا ہے، اور وہ لوگ اس عذاب اور اس تکلیف میں موجود ہیں۔ جب یہ سیلاب آیا ہمارے ملک میں، ہماری حکومت کے پاس ہیلی کاپٹر بھی اتنے نہیں تھے کہ ہم ریسکیو کا کام کر سکتے، تو جن کے پاس کچھ ہوتا ہے وہی مدد کرتے ہیں۔ اس حکومت امریکہ نے ہماری مدد کی، ہمارے لیے 53 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ مشرق وسطیٰ سے اور ادھر اپنی مڈل ایسٹ اور ان علاقوں سے وہ منگوا کے ہمارے استعمال میں رہے۔ میں اس کے لیے شکر گزار ہوں، اس حکومت کا بھی، متعلقہ اداروں کا بھی۔ میں آپ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں، یہ ازحد برا کام ہے، ہم جس کی گود میں بیٹھیں، جس کے سامنے تھالی لے کے اس میں اپنا کھانا کھائیں، اسی کی داڑھی کو پکڑ کے آپ کھینچیں، یہ ناشکری ہے۔ آپ ناشکری نہ کیا کریں۔ درویش، فقیر اور اللہ کے بندوں سے آپ کی نسبت ہے، ہمارے ہاں کہیں بھی ناشکری کا درس نہیں ہے۔ کسی نے خیر مانگا تو تب بھی شکر گزاری، کسی نے جوتا مارا تب بھی شکر گزاری، کسی نے برا بھلا کہا تب بھی شکر گزاری، کسی نے چپت ماری تو یہی کہا معاف کر دینا، تجھے تکلیف ہوئی ہے، تیرے میرے ہاتھ میری تن پہ گوشت نہیں ہے، تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی۔ حضرات محترم، یہ صرف باتیں لذت کے لیے سننی نہیں ہوتی، ان باتوں کا سبق بھی لینا ہوتا ہے اور ان کے اوپر عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ میں یہ آپ تمام دوستوں سے یہ کہوں گا، دنیا قوموں کی زندگیوں میں عروج و زوال، نیچ اونچ ہوتی رہتی ہے، لیکن قوموں کے کریکٹر جو ہیں وہ ان کو زندہ رکھتے ہیں۔ میں نہیں اس چیز کو پسند کرتا کہ میرے دوست، میرے تعلق والے، میرے ساتھی وہ نعمتوں سے، ہماری عجیب بات ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کھلا ہو جائے کہ امریکہ جو ہے وہ اس میں آنے والی کسی کو تو ویزے مل جائیں گے تو سارا پاکستان آ جائے، لیکن میں کہتا ہوں سارا پاکستان آئے نہ ہے، جو آپ آئے ہوئے ہیں وہ ناشکریہ نہ کیا کریں، جو قانون ہے، ضابطے ہیں، ان کی پابندی کریں۔ یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے جو ملک، جس ملک میں آپ عزت کی زندگی جی رہے ہیں، آپ کو فراوانی نصیب ہے، آپ کے لیے بے شمار اللہ کی نعمتیں، آپ کے لیے آپ بھی آج بھی اپنے گھر والوں پیچھے مڑ کے دیکھ لیں، بہت سارے ایسے آپ کے سگے برادر اور سگے بھائی ہوں گے جن کو شاید صبح کی ہو تو رات کی نہ ہو، رات کی ہو تو صبح کی نہ ہو، جن کے پاس ٹھکانہ نہیں ہے، اور آپ لوگ، میں اس بارے میں مجھے ڈر بھی لگتا ہے، بس اوقات ہمارے علماء اس کے اوپر بڑی گرفت کرتے ہیں کہ تو چمچہ گیری کرتا ہے۔ میں چمچہ گیری نہیں کرتا، میں وہ کرتا ہوں جو مجھے ٹھیک لگتا ہے، جو مجھے اپنے ملک اور قوم کے لیے بہتر لگتا ہے، میں اس کا ضرور ڈھنڈورا پیٹتا ہوں، کیونکہ میرے باپ نے یہی کہا تھا، جو پاکستان اور اسلام کے لیے خیر کا عمل ہو اس کے لیے ضرور ہوکا دیتے رہنا۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، خیر و برکتوں سے نوازے، عزتوں کی زندگی عطا کرے، جو اس نے نعمتیں آپ کو بخشی ہیں وہ ہمیشہ رکھے۔ میں یہ کہتا ہوں جو نعمتیں وہ بخشتا ہے اس کا شکر ادا کرو، جو کمی ہے اس کی بارگاہ خیر سے مانگا کرو، دعا کرے اللہ تعالیٰ محترم جناب جاوید ہاشمی صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے لیے تو یہ آبرو اور عزت کا نشان ہے، ہمارے پورے خاندان کے لیے۔ میں تو ان سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کا غلام جا رہا ہے نا، مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا، تو نے اس کو بتایا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے کہا، بھاگ، دوڑ کے جاؤ اور جا کر اس کو کہہ کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے۔ ہم آج نہیں، آج سے کتنی بار پہلے، اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، ہاشمی صاحب ہمیں آپ سے محبت ہے، ہاشمی صاحب ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں،
हाशमी साहब, हम आपकी इज्जत को सलाम करते हैं। दुआ गो है मेरा मालिक आपको फिर सेहत व सलामती अता फरमाए, और इसी तरह आप अपने मुल्क की क़यादत को संभाले। आप अपनी सियासी जिंदगी को जिन खैर के कदमों के ऊपर आप चल के आए हैं, अल्लाह उन्हीं के ऊपर आपको और हम सबको आपके साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। हाशमी साहब, हमारे घर का एक एक बच्चा हम उसे तालीम दे रहे हैं आपका सिपाही बनाने के लिए, हम उसको दीन पढ़ा रहे हैं मुल्क की खिदमत के लिए, हम उसको दुनियावी उलूम में जो है वो उसकी रहबरी कर रहे हैं, इसलिए कि कौम को पढ़े लिखे कायदीन की जरूरत होती है। मैं अगर अपने मुल्क की क़यादत की बातें करूं तो मैं शायद कुछ गलत भी बोल जाऊं, इसलिए मैं अल्लाह की बारगाह में इल्तजा करता हूं, अल्लाह मेरे मुल्क को, मेरे मुल्क की कौम को सलामत रखे, खैर से रहे, इज्जत से रहे। मोहतरम जनाब हाफिज साबिर साहब, आपने जिस मोहब्बत का मेरे साथ हमेशा सलूक किया, मैं उसके लिए मोतरफ हूँ, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मैं जब पहले यहाँ आया तो मक्की मस्जिद जो है, हजूर ज़ियाउल उम्मत भी तशरीफ़ लाते तो मक्की मस्जिद में आप जुमे का खिताब इरशाद फरमाते, और मैंने भी 3-4 बार मक्की मस्जिद की भरपूर इज्तिमा में अपने जज्बात का इजहार किया, और मुझे हमेशा हफ्स साहब की तरफ से मोहब्बतों का एक न ख़त्म होने वाला इजहार मिला, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मोहतरम जनाब जान साहब, मैं पूरी अपने ख़ानदान की तरफ से आपको ये कह रहा हूँ, आप हमारे इस मोहतरम लीडर की आबरूमंदी फरमा रहे हैं, इसकी खिदमत कर रहे हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर।